जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं हूँ जुनैद सईद और आप देख रहे हैं जुनैद ए क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप सब वीडियोस को वॉच करते होंगे, आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे इस शुक्रिया को कबूल कीजिएगा और अपनी इस कबूलियत का सबूत आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है, तो आज फिर इंशाल्लाह हम एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सबक नंबर 27 अल बरीद, जिसको हम डाक बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। इसकी एक वीडियो हम दे चुके हैं। आगे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक तारिक और खालिद के बीच में बात हो रही है। तारिक ने कहा नाम हाँ। तारिक ने क्या कहा? हाँ ठीक है। नाम जी। नाम का मतलब होता है अरबी ज़बान में जी हाँ। तो नाम का मतलब होता है जी, नाम जी हाँ। इज़ा कानत हुकूमतुन इस्लामिया सहीहा, जब हो। काना यकून माने होना। जब हो, हुकूमा माने हुकूमत, इस्लामी माने इस्लामी हुकूमत, सहिया माने सही। जब सही, इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं सही, या ऐसे लिख सकते हैं जब सही इस्लामी हुकूमत हो। जब सही इस्लामी हुकूमत हो तो लम तकुन सूरतुन अला गिलाफिल बरीद वल बिताका। जब सही इस्लामी हुकूमत होगी तो लम तकुन नहीं होगा, सूरतुन कोई भी सूरत, कोई भी पिक्चर नहीं होगी, अला गिलाफिल बरीद डाक के कवर पर, वल बिताका और कार्ड के। बिताका माने कार्ड। तो कार्ड के और बरीद डाक के, गिलाफ माने कवर, कवर पर कोई भी पिक्चर नहीं होगी। खालिद ने कहा सुम्मा माज़ा तफ़अलु या अखी इज़ा कतबतल उन्वान। सुम्मा फिर, माज़ा तफ़अलु तुम क्या करोगे। सुम्मा फिर, माज़ा तफ़अलु तुम क्या करोगे, या अखी ए मेरे भाई, इज़ा कतबतल उन्वान जब तुम उन्वान लिखो। उन्वान का मतलब एड्रेस। जब तुम एड्रेस लिखो तो फिर तुम क्या करोगे। जब तुम एड्रेस लिखोगे तो मेरे भाई तुम क्या करोगे। अल उन्वान माने एड्रेस। तारिक ने कहा अज़ाउल किताबा, मैं किताब को, माज़ा तफ़ालू यहाँ पर है, ऊपर लिखा हुआ है माज़ा तफ़ालू तुम क्या करते हो, या अखी ए मेरे भाई, इज़ा कतबतल उन्वान जब तुम एड्रेस लिखते हो। यानी एड्रेस लिखने के बाद तुम क्या करते हो। तारिक ने कहा अज़ाउल किताबा, मैं किताब को लिखता हूँ। अज़ाउल किताबा, मैं किताब को रख देता हूँ। वज़ा यज़ऊ का मतलब होता है रखना। मैं रख देता हूँ अल किताबा, ठीक है ना, उस लिफाफे को, उस किताब को, मतलब जिसको लिखा है, रिसाले को, उस रिसाले को लिख देता हूँ फी सुंदूकिल बरीद डाक के बॉक्स में। संदूक का मतलब होता है यहाँ पर बॉक्स। मैं डाक बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में उसको रख देता हूँ। खालिद ने कहा वमा सुंदूकुल बरीद, सुंदूकुल बरीद है क्या, यानी पोस्ट बॉक्स क्या है। तारिक ने कहा हल रईत सुंदूकन अहमर, क्या तुमने लाल बॉक्स देखा है। सुंदूक का मतलब है यहाँ पर बॉक्स, डब्बा। अहमर का मतलब होता है रेड, क्या तुमने रेड बॉक्स देखा है। लहू उसमें होता है, लहू उसका होता है, फमुन एक मुंह, फमुन का मतलब माउथ, उसका एक मुंह होता है, फी मकतबिल बरीद पोस्ट में, फी मकतबिल बरीद पोस्ट ऑफिस में, व अला शवारे और सड़क पर। शारियातुन की जमा, जमा शवारे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप शारियातुन, इसकी जमा आती है शवार माने सड़क। शारियातुन की जमा शवार सड़क। खालिद ने कहा नाम, हाँ हाँ हाँ, रअयतुहु कसीरन, मैंने उसको बहुत ज़्यादा देखा है। वमन याखुज़ु हाज़ल किताब, और ये ख़त कौन ले जाता है। अखज़ा याखुज़ु माने लेना। वमन याखुज़ु और कौन ले जाता है, वमन याखुज़ु और कौन लेता है, हाज़ल किताबा इस ख़त को, मिन सुंदूक़िल बरीद पोस्ट बॉक्स में से, पोस्ट बॉक्स में से इस
خط کو، کتاب کا مطلب ہے یہاں پر لیٹر، اس خط کو کون لے جاتا ہے؟ وکیف یضع، اور وہ کیسے رکھتا ہے؟ وکیف یضع، اور وہ کیسے رکھتا ہے، یہ سوال ہوا۔ طارق نے کہا یحمل الساعی الکتب الی مکتب البرید فیفرزها رجل، تو فیفرزها رجل من رجال البرید، هذا الى دہلی وذلك الى کلکتہ وهذا الى الشرق وذلك الى الغرب ویختمها، وغیرہ وغیرہ۔ تو طارق نے کہا یحمل الساعی الکتب، تو یحمل الساعی الکتب الی مکتب البرید، ساعی کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا، تو ڈاکیا، حملہ یحمل مانے اٹھانا، تو ڈاکیا اٹھاتا ہے، الساعی ڈاکیا اٹھاتا ہے، الکتب ان خطوط کو، ان لیٹرز کو، الی مکتب البرید دوسرے پوسٹ آفس تک، فیفرزها پھر ان کو لے لیتا ہے، رجل کوئی آدمی، من رجال البرید پوسٹ آفس کے ڈاک کے لوگوں میں سے کوئی آدمی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاذا الی دہلی یہ آدمی اس کو دہلی پہنچاتا ہے، وذالک الی کلکتہ وہ آدمی اس کو کلکتہ پہنچاتا ہے، وہذا الی الشرق یہ اس کو مشرق کی طرف بھیج دیتا ہے، وذالک الی الغرب یہ اس کو مغرب کی طرف بھیج دیتا ہے، ویختمها اور اس پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ھذا الی دہلی یہ دہلی کا ہے، وذالک الی کلکتہ یہ کلکتے کا ہے، وھذا الی الشرق یہ ایسٹ کا ہے، یہ وذالک الی الغرب یہ ویسٹ کا ہے، ویختمها ختم یختم، شرق مانے ایسٹ اور غرب کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ، ویختمها اور اس پر وہ کیا کر دیتا ہے، اسٹامپ، اس پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خالد، خالد نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس پہ طارق کہتا ہے ثم تحمل هذه الکتب، پھر یہ جتنے بھی آپ کے، ثم تحمل پھر هذه الکتب ان سبھی خطوط کو اٹھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، الی المحطہ، محطہ مانے ریلوے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کی طرف ان کو اٹھایا جاتا ہے، ثم توضع پھر ان کو رکھا جاتا ہے، علی القطار یہ دراصل مضارع مجہول ہے، یہ ثم توضع پھر رکھا جاتا ہے، علی القطار کہاں پر، ریل کے اوپر، ریل پر رکھا جاتا ہے، ریل میں رکھا جاتا ہے، ویحملها القطار اور ٹرین ان کو لے جاتی ہے، حملہ یحمل مانے اٹھانا، اور ٹرین ان کو لے جاتی ہے، الی مکانها ان کی جگہ تک جہاں پر جو ان کا ایڈریس ہوتا ہے، فکتاب دہلی یسافر به قطار دہلی الی دہلی، تو جو دہلی کے جو خطوط ہوتے ہیں، جو دہلی کا لیٹر ہے، یسافر به اس کو لے کر سفر کرتی ہے، کس کو، بہم ہا ضمیر جو ہے یہ جاری ہے، یہ جاری ہے کتاب کی طرف، تو جو دہلی کا لیٹر ہے، دہلی کا جو لیٹر ہے، یسافر به اس کو لے کر کے جاتی ہے، کون لے کر کے جاتی ہے؟ آگے لکھا ہوا قطار دہلی، دہلی والی ٹرین، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فکتاب دہلی، تو جو دہلی کا لیٹر ہے، یسافر بھی اس کو لے کر جاتی ہے، قطار دہلی دہلی کی ٹرین، الی دہلی دہلی کی طرف، آ رہی بات سمجھ میں نا۔ وہ کتاب کلکتہ اور جو کلکتے کا جو خط ہوتا ہے، لیٹر ہوتا ہے، یسافر بھی قطار کلکتہ، تو اس کو قطار کا مطلب ہوتا ہے ٹرین، اس کو کلکتے کی ٹرین لے کر جاتی ہے کہاں، الی کلکتہ کلکتے کی طرف۔ خالد نے کہا اچھا، هل يحضر اخوك الى محطہ، کیا تمہارا بھائی حاضر ہو جاتا ہے، حل مانے کیا، کیا حاضر ہوتا ہے تمہارا بھائی، الی محطہ ریلوے اسٹیشن پر، الی محطہ دہلی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر، ویاخذ کتابہ اور اپنا خط لے لیتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو سوال کر رہا ہے خالد کہ جب وہ اسٹیشن پر لے کر کے جاتا ہے تو کیا وہاں پر ریسیور ہوتے ہیں کیا، لینے والے وہاں ہوتے ہیں کیا، ویاخذ کیا تمہارا بھائی لے لیتا ہے کیا، کتابہ اپنا خط، یہ سوال ہوا ہے۔ تو هل يعرفه ناصر المحطہ، کیا اس کو پہچانتا ہے ریلوے اسٹیشن کا آبزرور یعنی واچ مین، یعنی ریل ماسٹر، ریلوے اسٹیشن ماسٹر کیا اس کو پہچانتا ہے؟ کیا ہے؟ طارق، طارق نے کہا لا يحتاج اخی، میرے بھائی کو ضرورت نہیں ہے، الی ھذا التعب اس تھکان کی، اس تھکان کو لینے کی کوئی ضرورت میرے بھائی کو نہیں ہے، بلکہ اذا وصل الکتاب جب کہ خط پہنچ جاتا ہے، جب خط پہنچ جاتا ہے، الی محطۃ دہلی
دہلی کے ریلوے اسٹیشن تک، تو ينقل من المحطہ، تو وہ ریلوے اسٹیشن سے منتقل کیا جاتا ہے، الی مکتب البرید، الی مکتب البرید، لوکل پوسٹ آفس تک۔ مکتب مانے آفس، مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آفس، اور برید کا مطلب پوسٹ، تو پوسٹ آفس تک اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ خالد نے کہا تو پھر کیا فیحضر اخو کا، تو کیا تمہارا بھائی حاضر ہو جاتا ہے الی مکتب البرید، پوسٹ آفس پر، ویاخذ رسالتہ، اور وہ اپنا خط وہاں سے ریسیو کر لیتا ہے، من مدیر البرید، پوسٹ ماسٹر سے۔ پوسٹ مدیر کا مطلب پوسٹ ہیڈ، مدیر کا مطلب یہاں پر ہے بھیا ہیڈ، ٹھیک ہے نا، سپروائزر۔ تو کیا پھر وہ پوسٹ ہیڈ سے لے لیتا ہے طارق۔ طارق نے کہا لا تعجل یا اخی، اے میرے بھائی جلدی مت کرو، انا اخبروک، میں تمہیں خبر دوں گا، بخبر الکتاب، خط کی ساری خبریں، میں تمہیں خط کی ساری خبروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اذا وصل الکتاب الی مکتب البری، جب خط پہنچ جاتا ہے، وصل یصل مطلب ہوتا ہے پہنچنا، جب خط پہنچ جاتا ہے الی مکتب البرید، پوسٹ آفس پر، تو یفرزو، تو وہاں سے وہ لیا جاتا ہے، ویختم ہنالک، وہاں پر بھی مہر لگائی جاتی ہے۔ یختم یہاں پر ہے مہر لگایا جانا، یہ مجہول ہے، مہر لگائی جاتی ہے، ہنالک مانے دیر، وہاں پر بھی، ایزن مانے بھی، وہاں پر بھی مہر لگائی جاتی ہے، حتی یعرفا، یہاں تک کہ پہچان لیا جاتا ہے، کہ متا وصل الکتاب الی دہلی، کہ دہلی خط کب پہنچا، وبعد ذلک، اور اس کے بعد یاخذہ، اس کو لے لیتا ہے، الساعی، ڈاکیا، اس کو ڈاکیا لے لیتا ہے، پوسٹ بوائے یا ڈیلیوری بوائے لے لیتا ہے، ویحملہ، اور وہ اس کو اٹھاتا ہے یا لیتا ہے خط کو، الی اخی، میرے بھائی کی طرح، مطلب آن ڈور ڈیلیوری کر دیتا ہے۔ تو یہ سبق تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی زیادہ الفاظ معنی ہے نہیں، وصل ایسی معنی ہوتا ہے پہنچنا، ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں جو سوال ہیں ان سوال پر بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔